فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے بابصیرت سامعین کی خدمت میں خاکسار عبدالہادی واجد کی جانب سے سلام عرض کیا جاتا ہے۔ حاضر خدمت ہونے کا سبب فقط اتنا ہے کہ کتاب اصلاح المجالس والمحافل از قلم حقیقت رقم جناب شیخ صدر المحققین شیخ محمد حسین نجفی علی اللہ مقامہ کے تعلق سے بالاختصار ایک تبصرہ پیش کیا جائے اور اس کتاب کا ایک اجمالی خاکہ اور مختصر تعارف آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے۔ یہ کتاب ابھی حال ہی میں چند روز قبل جناب مجاہد عباس صاحب حفظہ اللہ کی آواز میں کاشانۂ بصیرت کے صوتی کتب خانے کی زینت بنی تھی۔ اس کتاب کا نام اور عنوان اس امر کی وضاحت کرتا ہے کہ در حقیقت یہ ایک اصلاحی نوعیت کا رسالہ ہے۔ اس رسالے کی حرف آغاز کہہ لیجئے یا تمہید کہہ لیجئے یا مقدمے میں خود فاضل مؤلف نے اپنی اس اضطرابی کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ بعض احباب اور بعض اعزاء کی جانب سے یہ پیہم اصرار کے باوجود فاضل مؤلف بعض خدشات اور چند جہال قوم کی جانب سے زبان طعن دراز کیے جانے کے خوف سے اس اصلاحی کاوش سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے تھے، اس امید واسق و راسخ کے ساتھ کہ شاید ذمہ داران قوم و ملت میں سے کوئی درد مند شخصیت قدم پیشی کرتے ہوئے اس اصلاح کا بیڑا اٹھائے، مگر بقول جناب شیخ محمد حسین نجفی اس انتظار میں ان کی آنکھیں پتھرا گئیں اور آخرش یہ اصلاحی بیڑا اور یہ بار گراں خود انہیں اپنے ہی دوش پر اٹھانا پڑا۔ اس ضمن میں بحوالہ اصول کافی ایک روایت بھی مقدمے میں ہی نقل فرمائی ہے مؤلف مرحوم نے، جس میں معصوم فرماتے ہیں، مفہوماً عرض کر رہا ہوں، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم باوجود علم و آگہی معاشرے میں موجود بگاڑ کے حوالے سے اپنا کردار ادا نہ کرے تو من جانب رب جلیل وہ یقیناً ملعون قرار پائے گا، مستحق لعنت قرار پائے گا۔ اور پھر معاً سورہ مبارکہ البقرہ کی معروف آیہ مجیدہ کہ جس کا نشان 159 ہے اس کو بھی درج فرمایا ہے۔ آیہ مجیدہ میں ارشاد حضرت حق ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ وہ لوگ جو کتمان حق کرتے ہیں، حق کی پردہ پوشی کرتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے حق کو اپنی اس کتاب مقدس میں کل عالم بشری کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر خود اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ مقدمے کے فوراً بعد جوں رسالے کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، جناب شیخ محمد حسین نجفی
رحمہ اللہ نے ایک شبہے اور ایک اندیشے کے پیش نظر کہ جو ان کی ملحوظ نظر تھا کہ اس رسالے پر بعض حلقوں کی جانب سے مؤلف مرحوم کو، مؤلف محترم کو طرح طرح کے القابات، مثلا نمائندہ وہابیت اور دشمن مجالس، دشمن اعضاء، ان القابات سے موسوم کیا جائے گا، تاہم اس شبہ کے ازالے کے لیے انتہائی معاملہ فہمی کا مظاہرہ فرماتے ہوئے جناب مؤلف نے اس کتاب کی آغاز ہی میں مجالس اور محافل کی افادیت، ان کے برکات کو درج کر دیا، ان کا ذکر کر دیا تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے، اور اس امر کی وضاحت فرمائی ہے جناب مؤلف نے کہ مجالس اور عزاداری در حقیقت حقائق اسلامی و معارف قرآن و اطرت کے دفاع کا سرچشمہ ہیں، اور بیان مصائب آل آبا کے ذریعے احیاء امر اہل بیت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور مؤلف نے پھر ایک حوالہ بھی ادھر ذکر کیا ہے اس کتاب میں کہ حتیٰ غیر مسلم فرانسیسی محقق و مورخ ڈاکٹر جوزف نے اپنی کتاب الاسلام والمسلمین میں جہاں مذہب حقہ تشیع کی ترویج اور اشاعت کا ذکر کیا ہے، وہاں اسی نقطے کو بیان کیا ہے کہ تشیع کے نفوذ اور رسوخ کو پیدا کرنے میں مجالس اہم ترین عنصر ہیں۔ تو اس سے تو بہرحال کوئی انکار ممکن نہیں، اس شبہ کا ازالہ کیا، اور پھر فوراً گویا کہ قطراز دریا و داناز انبار کے طور پر فوائد و ثمرات کے تعدد، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ متعدد فوائد و ثمرات کے میں سے 10 کا انتخاب فرمایا ہے اور ان کا اندراج فرمایا ہے۔ میں فقط اجمالاً اشارہ کرتا ہوں کہ مثلا ایک واضح ثمرہ مجالس و محافل کا یہ ہے کہ عوام الناس کے حاضرین مجالس و محافل کے سطح فکری اور معیار علمی میں بلندی عطا ہوتی ہے اور بلندی پیدا ہوتی ہے، ان کے معلومات کے سرمائے میں بالیقین ایک اضافہ سامنے آتا ہے۔ پھر ایک نقطہ یہ یوں ذکر فرمایا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے عوام الناس کو اطاعت گزاری کی جانب مائل کیا جا سکتا ہے، اور اس ذریعے سے ان کی جو عوام کی اور انسانوں کی خلقت کا جو مقصد حقیقی ہے اس کے حصول میں ان کو مدد اور معاونت فراہم کی جا سکتی ہے۔ یہ ظاہر ایک بہت واضح فائدہ ہے، ایک بہت واضح ثمرہ ہے مجالس کا۔ پھر ایک بڑا اہم نقطہ کہ ان کو قدر مطول انداز میں نشر فرمایا ہے مصنف نے اس مقام پر، کہ میں اشارتاً ذکر کرتا چلوں ایک تمثیل کا سہارا لیتے ہوئے، کہ یعنی یوں آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص چند ساعتوں اور چند دقیقوں کے لیے کسی عطار، کسی عطر فروش، کسی گل فروش یا گلشن میں بیٹھ جائے تو اگلے کئی دقیقوں اور ساعتوں اور لحظوں تک اس انسان کے اپنے بدن سے وہ مہک صادر ہوتی رہتی ہے اور اجاگر ہوتی رہتی ہے کہ جو ارد گرد کے افراد کے مشام کو معطر کرتی رہتی ہے۔ تو کیوں کر ممکن ہے کہ کوئی شخص 70 برس تک اپنی زندگی کے 70 برس تک شجاعت امیر المؤمنین کے قصائد سنے اور اس کے اپنے قلب میں بزدلی جگہ اور نفوذ پیدا کر لے؟ یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سال ہا سال، برس ہا برس سلطان جائر کے مد مقابل آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار بیعت کے تذکرے سنے، اور اس کے باوجود اس کے اپنے وجود میں ظالم کی مخالفت اور عداوت اور مظلوم کی معاونت اور حمایت کا جذبہ پیدا نہ ہو؟
زندگی کے ایک طویل حصے پر طویل حصہ ایک شخص اس عالم میں صرف کرے کہ مجالس اور محافل میں غازی عباس علمدار کی وفاداریوں کا ذکر جمیل تو سنے مگر اس کے اپنے وجود باوجود میں جوہر وفا پیدا نہ ہو، یہ غیر ممکن ہے۔ یعنی یہ ایک عقلی مسئلہ ہے جس کی جانب مؤلف نے متوجہ کیا قدر مطول انداز میں۔ یہ چند نکات ہیں جن کی جانب میں نے اجمالاً اشارہ کیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم مزید آگے بڑھ جائیں، میں چیدہ وہ مقامات کے جہاں مؤلف نے جن کو کہیے کہ چند خامیوں کا ذکر کیا ہے، کوتاہیوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے لیے راہ حل بھی پیش فرمائی ہے، یہ بات واضح رہے کہ مؤلف نے گریہ و بکا علی الحسین کے حوالے سے چند روایات کو بھی نقل کیا۔ ظاہر روایات میں تعدد ہے اور وسیع تر ایک ذخیرہ ہے روایات معصومین کا گریے اور بکا کے حوالے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ان میں سے چند چنیدہ روایات نقل کی ہیں جناب مؤلف نے، مثلا ایک معروف روایت کہ من بکا و ابکا فی الحسین وجبت لہ الجنہ، کہ جو حسین پر روئے اور رلائے اس کے لیے اس پر جنت واجب ہے۔ حتیٰ معصوم نے فرمایا کہ جو 10 آدمیوں کو رلا دے، اور پھر حتیٰ عدد میں تخفیف کرتے ہوئے فرمایا حتیٰ ایک ہی شخص کو رلا دے، پروردگار عالم اس کے لیے دخول فی الجنہ کو یقینی بنائے گا۔ یہ تمام نکات مؤلف نے ذکر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو چند خامیاں جن کا ذکر کیا ہے بطور خاص، اور اس پورے رسالے پہ مجموعی طور پر آپ کو ان 3 سے 4 نکات کا غلبہ نظر آتا ہے۔ مثلا ابتداً ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو ہر دور میں جس سے نبرد آزما ہونا پڑا ہے علماء حقہ کو، اور فی زمانہ بھی ہمارے مشاہدے اور تجربے میں یہ مسائل رہتے ہیں کہ جہاں ذاکرین اور مجلس خان طبقہ جب تک ان کو منہ مانگی اجرت اور قیمت نہ مل جائے مجلس خانی کے لیے، تب تک ذاکری پر آمادہ ہی نہیں ہوتے۔ یعنی یہاں پر میں ضمناً عرض کروں کہ چونکہ معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں مغربی سرمایہ پرست نظام کے اثرات اس طرح نفوذ پیدا کرتے چلے ہیں کہ ہر شعبہ، ہر پیشہ صنعت و حرفت میں بدل چکا ہے، دین بھی حتیٰ العیاذ باللہ صنعت میں بدل چکا ہے اور صنعت کی صورت اور حیت اختیار کر چکا ہے۔ اور یقین فرمائیے کہ اب عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس لعنت سے محفوظ نہیں ہے۔ یعنی ذاکرین و مجلس خان طبقے کا منہ مانگی قیمت اور اجرت کا طلب کرنا، آیا یہ نفس پرستی اور مادہ پرستی کی علامت نہیں ہے؟ یہ مال و منال کے حرص اور طمع کو ظاہر نہیں کرتا؟ افسوس کا مقام ہے۔ اس حوالے سے جناب مؤلف نے بڑی خوبصورتی سے اس مسئلے کو ایڈریس کیا ہے اور اس مسئلے کی وضاحت کی ہے، اور پھر فقہی اور شرعی نقطۂ نظر سے اجرت حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے اس کو فقہی کتب کی روشنی میں بیان فرمایا۔ مثلا مقاصد شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا حوالہ دیا اور بعض دیگر اور کتب کا، اور اس میں یہ نقطہ ذکر کیا ہے کہ ایک ذاکر اور مجلس خان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ مجلس اور ذاکری بقصد قربت کرے۔ ہاں، اس کے عوض میں اگر خود بانی مجلس اپنی جانب سے کوئی ہدیہ اور عطیہ پیش کرتا ہے تو اس کو وصول اور قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اصلاً لا باس بھی فقہا کے فتاوی جات موجود ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور نقطہ جس کو بالتصریح اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس رسالے میں، وہ مسئلہ ہے دوران مجلس مجعولہ و موضوعہ روایات کا سہارا لینا فضائل و مصائب کے باب میں۔ اس حوالے سے مؤلف نے ایک بڑا بہترین جملہ لکھا، کیونکہ یہ ایک روش جو ہے انتہائی تندی اور تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہم بذات خود بھی اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں کہ بے سند
اور مخدوش قسم کی روایات کا سہارا لیا جاتا ہے مصائب کے دوران بالاخص۔ تو مؤلف نے یہ ذکر کیا کہ واقعات کربلا کی المناکی قطعی طور پر کسی جھوٹی اور کسی من گھڑت روایت کی محتاج نہیں ہے۔ وہ واقعات کربلا منوعاً جو مستند واقعات روایات کے ذریعے ہم تک منتقل ہوئے ہیں، علماء مقاتل نے تحقیق و تدقیق کے نتیجے میں جن کو نقل کیا ہے، وہ کفایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب دل شخص کی آنکھوں کو اشک باری پر مجبور اور آمادہ کر لیں۔ اس نقطے کو بیان کیا گیا ہے اس رسالے میں اور قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر ثالثاً تیسرے نمبر پر اگر ہم آ جائیں تو مجالس میں غنا کی طرز پہ اور غنا کے اسلوب اور رنگ میں مرثیے اور قصیدے پڑھنا، اس حوالے سے مؤلف نے انتہائی جس کو کہیے کہ شدت سے اور سختی اور ترشی کے ساتھ متنبع کیا ہے خطبہ اور ذاکرین کو، اور فقہ جعفری کی متون و امہات کتب کی عبارات نقل کی ہیں، مثلا مقاصد شیخ انصاری اور اس کے علاوہ شیخ عباس کمی کی عبارات، صاحب جواہر الکلام شیخ محمد حسن نجفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی یہ ایک فقہی دائرۃ المعارف ہے جواہر الکلام، اہل علم جانتے ہیں کہ اس کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا منزلت ہے ہماری فقہ میں، ہمارے مکتب میں اس کتاب کی۔ تو ایک یعنی مفصل بحث ہے جس کو ذکر کیا ہے مؤلف نے۔ پھر ایک منفرد یہ کاوش ہے کہ مؤلف مرحوم نے اس رسالے میں ان تینوں مسائل کے حوالے سے جو شبہات اس مخصوص طبقے اور ٹولے کی جانب سے وارد کیے جاتے ہیں ان کا ازالہ بھی کیا ہے، اور اللہ اکبر، میری تو یقین فرمائیں کہ اس ترکیب کو سنتے اور پڑھتے ہی کہ جو فاضل مؤلف نے استعمال کیے روح لرز گئی۔ تاجران خون حسین، اللہ اکبر، الامان والحفیظ، العیاذ باللہ، اس طبقے کو یہ نام اور ٹائٹل دیا ہے کہ تاجران خون حسین کی جانب سے جو بعض شبہات پیش کیے جاتے ہیں، مثلا میں وہ بھی چند بنیادی نکات کی طرف اشارہ کرتا چلوں مختصراً ہی صحیح۔ مثلا اجرت کے حوالے سے یہ ٹولہ دلیل بناتا ہے ان جناب حضرات محمد و آل محمد کی بارگاہ میں جو شعراء کرام ہدیہ عقیدت اور نذرانہ عقیدت پیش کیا کرتے تھے، مثلا جناب دیبل خزائی، جناب فرزدق، جناب ہمیری، جناب کمیت اسدی، یہ تمام جو شعراء ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی روایات میں مذکور ہے کہ ائمہ معصومین سے انہوں نے ہدیے وصول کیے، تو اس کا انتہائی متانت سے اور علمی انداز سے رد کیا ہے شیخ محمد حسین نجفی صاحب نے۔ فرماتے ہیں کہ ائمہ معصومین اپنی رضا و رغبت سے بعنوان یا بطور انعام و اکرام ان کو نوازتے تھے۔ اس کی قطعاً یہ صورت نہ تھی کہ یہ کوئی اجرت طے کر کے قصائد پڑھا کرتے تھے ائمہ معصومین کی بارگاہ اقدس میں، یہ قطعاً کوئی صورتحال نہ تھی۔ اس کے اور بھی نکات کو ذکر کیا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کتاب کو دیکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اجرت ہی کے تعلق سے ایک اور مسئلہ کہ فاضل مؤلف فرماتے ہیں کہ مثلا یہ ایک بالتواتر یہ بھی ایک وہ کہیے کہ دلیل اور برہان گویا نام نہاد دلیل پیش کی جاتی ہے کہ فقہ کی روح سے، فقہ جعفری کی روح سے واجبات کی ادائیگی میں اجرت وصول کرنے پر ممانعت ہے، البتہ مستحبات کی وصولی پر کوئی ممانعت یا حرمت موجود نہیں۔ اس پر فاضل مؤلف نے جواب دیتے ہوئے یہ درج کیا ہے نکتہ کہ بعض مستحبات بھی ایسے ہیں کہ جن پر اجرت وصول کرنے پر ممانعت ہے اور اس کو ممنوع قرار دیا گیا، مثلا کچھ مثالیں پیش کی، اذان اور جماعت کا مسئلہ، یہ خود مؤلف نے مثال پیش کی ہے اس کی۔ اس کے علاوہ ایک شبہ جعلی روایات بیان کرنے کی ضمن میں اور اس بابت کہ اس طبقے کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ مثلا وہ ایک روایت کا سہارا لیا جاتا ہے کہ جس میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی ظاہراً حارث حمدانی کا نام ہے رضوان اللہ علیہ، ان کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ جب بھی تم کوئی روایت بیان کرو تو اس کے ناقل کی جانب نسبت دے دو، اس روایت کا انتساب اس کے ناقل کی سمت کر دو۔
تو یہاں ایک مسئلہ ہے کہ شیخ محمد حسین نجفی صاحب نے اس کو بیان فرمایا کہ یہ مجمل روایت ہے، در حقیقت مجمل روایت، اور پھر اصول کیا کہیے کہ ایک مسلمہ اصول حدیث کے ایک مسلمہ قاعدے کے ماتحت ایک دوسری روایت کے ذریعے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ ظاہر ہے اب تمام تر تفصیلات اور جزیات اس ریویو میں پیش نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے ہمارا تو اصلاً ہمیں تو مطلوب بھی ہے کہ اصل کتاب کے لیے خود کاشانہ بصیرت کے ایک صوتی کتب خانے کی سمت مراجعہ کیا جائے اور رجوع کیا جائے، اور جزیات اور تفصیلات وہاں سے اخذ کی جائیں۔ اس کے علاوہ یہ چند 3-4 شبہات ہیں جو میں نے مختصراً اور اجمالاً آپ کی گوشت گزار کیے۔ اس کے علاوہ آپ آگے چلیے تو مؤلف نے چند آداب ذکر کیے ہیں، اور وہ چند آداب اس طرح سے ہیں کہ ذاکرین کے لیے کیا آداب اور شرائط ہیں ممبر پر آنے کے لیے۔ تو اس میں مثلاً پہلا ایک انتہائی اہم نقطہ جس کو ذکر کیا کہ صحت عقیدہ، صحیح العقیدہ شخص ممبر پر آئے، برسر ممبر آئے، اس کو یقینی بنایا جائے، یعنی غلو اور تکثیر ان دونوں انتہاؤں سے بچتے ہوئے راہ اعتدال پر گامزن کسی ذاکر کو اور کسی مجلس خان کو ممبر پر بیٹھنے کی اجازت دی جائے۔ پھر اس میں ایک اہم مسئلہ ہے کہ کہا جاتا ہے جی کہ اصول دین کے باب میں تو، عقائد کے باب میں تو تقلید جائز نہیں ہے، تو اس مسئلے کو بھی ایڈریس کیا ہے شیخ محمد حسین نجفی صاحب نے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ قطعاً اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ پھر آپ عقائد کے باب میں شتر بے مہار ہیں۔ اور پھر ایک بڑی حسین بحث کی ہے، اور ایک کلیہ جو کہ ذکر تو نہیں کیا مگر وہ معروف عربی کا ایک مقولہ، ایک محاورہ ہے کہ العلم فی الصدور لا فی السطور، علم سینوں میں ہوا کرتا ہے، کتابوں میں نہیں، سطروں میں نہیں، لکھی ہوئی عبارتوں میں نہیں۔ تو بس اگر کوئی شخص کتابیں پڑھا ہوا ہے تو یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا عالم ہوگا۔ جو علوم متداولہ ہیں، علوم دینیہ ہیں، ان کو باقاعدہ سیکھنا، کسی صاحب علم کے محضر میں زانو تلمس طے کرتے ہوئے ان کی تعلیم حاصل کرنا، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کی تاثیر اپنی ہے، تو اس کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر مثلاً وہی چند میں نے جیسا ابتداء ذکر کیا تھا کہ چند نکات کا غلبہ ہے، تو پھر وہ اجرت کا مسئلہ بیان کیا کہ بغیر اجرت طے کیے پڑھیں، اجرت طے کیے بغیر مجلس پڑھیں۔ پھر یہ ہے کہ جعلی روایات کا سہارا نہ لیں، اس نقطے کو بھی ادھر اس مقام پر پھر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ جو میں جس کا ذکر کرنا ناگزیر جانتا ہوں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ شیخ محمد حسین نجفی صاحب فرماتے ہیں کہ ذاکر کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری مجلس میں فقط مخالفین کی کتب کے حوالے نہ پیش کرتا رہے اپنے بیان کردہ مطالب کے لیے۔ ٹھیک ہے، الزامی جواب کے طور پر یہ بہت اچھا ہے، بہت مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، اتمام حجت کے لیے کافی اور شافی و وافی ہوگا، مگر یہ صورتحال بھی نہ ہو کہ پیروان ملت جو مجلس میں شریک ہوئے ہیں ان کی سماعتیں قال الباقر و قال الصادق کی صدائیں سننے کے لیے ترس جائیں۔ پھر یہ شرط بھی ذکر کیا کہ مجلس نہ تو انتہائی اختصار کا شکار ہو جائے اور نہ ہی انتہائی اور بیجا طوالت کا شکار ہو جائے، مجلس کو اس دورانیے تک محدود رکھا جائے کہ خدا نخواستہ شرکاء اور حاضرین پر کوئی اکتاہٹ یا بیداری کے آثار نمودار نہ ہو، اور جب دیکھیں کہ کچھ تشنگی باقی ہے تو پھر موضوع کو روکتے ہوئے اسے اگلی کسی بعدازاں مجلس کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ چند آداب ہیں، ویسے تو غالباً 10 آداب ہیں جن کا ذکر کیا ہے مؤلف نے۔ پھر چند آداب اور شرائط جو خود مجلس سننے والے جو افراد ہیں، بانیان اور سامعین، ان کے لیے بیان کیے۔ اس میں ایک اہم ترین مسئلہ نقطہ جو بیان کیا وہ یہ تھا کہ لازم ہے سامعین کے لیے کہ وہ خود ہوشیار رہیں اور ممبر پر کسی ایسے شخص کو بیٹھنے کی اجازت نہ دے کہ جس کی حلیے میں یا اس کے کردار میں کچھ خلاف شرعی کوئی پہلو موجود ہے، اس کو قطعاً اجازت نہ دے، اس کی ہم نشینی حتیٰ اختیار نہ کریں، اور کم از کم اس کی مجلس میں شریک نہ ہو کہ جہاں کسی مقام پر وہ مجلس پڑھ رہا ہے وہاں شرکت سے گریز کریں، ہم نشینی اختیار نہ کریں، اس سے یقیناً اس کے منفی حوصلے پست ہوں گے، ڈسکریج ہوگا وہ،
کہ اس کو احساس ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کچھ جھول، کوئی سکم ہے اس کی جانب سے جس کی وہ اصلاح کی کوشش کرے گا۔ پھر ایک نقطہ جس کو ذکر کیا مؤلف نے کہ آیہ مجیدہ ہے قرآن مجید کی کہ اے حبیب بشارت دے دیجئے ان صاحبان کو کہ جو باتوں کو بغور سنتے ہیں اور پھر بہترین بات کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کا اتباع کرتے ہیں۔ تو یہ سامعین کی ایک اہم ذمہ داری ہے کہ دوران مجلس اگر کچھ ذاکر بیان کر رہا ہے تو اس کو بغور سنیں، اور جو بہترین بات لگتی ہے، جو قرآن اور حدیث اور عقل سلیم کی موافقت میں ہے، ان کو قبول کریں اور ان کے اتباع کو یقینی بنائیں۔ اور ایک اہم مسئلہ وہ اس باب میں ایک باب میرے ذہن میں آ رہی ہے بات کہ جہاں وہ بحث کی ہے مؤلف نے جعلی اور مجولہ اور مخدوش روایات بیان کرنے کے حوالے سے مصائب کے باب میں، وہاں یہ ذکر کیا ہے مؤلف نے بالعموم پہلے تو جھوٹ کی ممانعت جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے، اور پھر ائمہ ہدا اور رسول خدا کے تعلق سے جو ظاہر پھر یہ تو جرم اور سنگینی اختیار کر لیتا ہے نا کہ ان ہستیوں کے ساتھ کسی ایسی بات کا انتساب کیا جائے جو ان سے صادر ہی نہیں ہوئی، جو ان سے نقل ہی نہیں ہوئی۔ تو مثلا اس میں ایک سورہ مبارکہ آل عمران آیہ مباہلہ کا آخری ٹکڑا وہ نقل کیا گیا، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر حضور نبی کریم کی معروف حدیث الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ پھر خود رسول خدا کی متفق علیہ روایت جس کے حوالے سے تشیع و تسنن میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی تفاوت نہیں، کہ جس میں آقا فرماتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ پھر اصول کافی کے ریفرنس سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس میں فرمایا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری جانب کسی ایسی بات کا انتساب نہ کرو، کسی ایسی بات کی نسبت نہ دو جو ہم سے صادر نہیں ہوئی، وگرنہ دولت ایمان و اسلام تم سے سلب کر لی جائے گی۔ تو یہ ایک طرف ہے، وہ اختتام انہی آداب اور شرائط پہ ہوا ہے جو سامعین اور بانیان کی تعلق سے بیان کیا ہے۔ اور پھر آخر کلام کے طور پر تمام تر بحث کو سمیٹتے ہوئے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ صورتحال قطعاً اور یہ غلط فہمی قطعاً پیدا نہ ہونے پائے، یہ اشتباہ نہ ہونے پائے کہ مجالس و محافل و جلوس عزاء میں انسان اس قدر مصروف فکار ہو جائے اور سرگرم ہو جائے کہ فرائض دینی کی ادائیگی اور بجاوری سے غفلت کر بیٹھے۔ لہذا دوران مجلس یہ ضرور بپا ہوں، مجالس، محافل اور جلوس کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بہرحال برقرار رہنا چاہیے، مگر اس میں نماز، با جماعت نماز کا انعقاد اس کو یقینی بنا جائے، اس کو فراموش نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ فرض ہے، وہ واجب ہے، اس کے لیے کسی طور کوئی معافی نہیں ہے۔ پھر یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت مستحسن ہے کہ نظر و نیاز پر کشادت دلی سے ہمارے جو برادران ہیں، برادران ملت جعفری ہیں، وہ مال و متاع خرچ کرتے ہیں، مگر اسی کشادت دلی اور کشادہ قلبی سے، خندہ پیشانی سے راہ خدا میں بھی مال خرچ کریں۔ مثلا زکوٰۃ و خمس اور دیگر صدقات واجبہ و نافلہ کی ادائیگی میں بھی کسی طور کوئی غفلت، کوئی تخفیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تمام تر نکات فاضل مؤلف نے بیان کیے ہیں۔ یہ ایک مجموعی خاکہ ہے جو شاید سامعین کے اندر اس کتاب کے مطالعے کے حوالے سے رغبت، ذوق اور اشتیاق پیدا کر سکے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ان خامیوں، ان کوتاہیوں، ان کجیوں پر ہمیں گویا ایک بند باندھنے اور اصلاح کرنے کی توفیق رفیق کرامت فرمائیں۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام جناب محشر لکھنوی مرحوم کے جن کا سال گزشتہ انتقال ہوا، ایک معروف شاعر، ان کے دو مصروں سے کرنا چاہوں گا کہ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہان حسین کا قاتل دکھائی دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔